بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ ماہانہ درس قرآن شریف، جس میں خاص آج شیخ المشائخ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت کے کچھ کلمات خیر کہنے کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں شریعت عطا فرما گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں یا مولا ہمارے ان بھائیوں کی خیر فرما جو ہم سے پیچھے گزر گئے۔ اس آیت پاک میں 28ویں پارے میں سورہ حشر میں سے یہ پڑھی ہے، آیت پاک نمبر 10، جو ایمان والے پہلے گزر گئے ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ یعنی قرآن یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ جتنے مسلمان پہلے گزر گئے ہیں تم نے انہیں بھولنا نہیں ہے، انہیں بھولنا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے فوت ہونے والا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ مٹنے ہی نہیں دیتا، ان کو یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان کی خیر کی دعائیں قرآن پاک میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ربنا اغفر لنا، ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جڑے ایمان والے پہلے گزر گئے مولا انہاں دی بھی خیر کریں۔ دعاؤں کا ذکر مل گیا قرآن پاک سے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ حدیث پاک موطا امام مالک طبرانی شریف کی ہے، فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ۔ درس پاک شروع ہو گیا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا مولا جتنے بھی احباب سننے کے لیے آئے ہیں تیرا قرآن پڑھوں گا یا تیرے محمد کا فرمان پڑھوں گا، قبول و منظور فرما۔ پردے میں سننے والی میری مائیں اور بہنیں نہایت توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنیے۔ ہم دعا کرتے ہیں
اور قرآن بھی کہتا ہے دعا کرو، اور حدیث بھی کہتی ہے دعا کرو، اور حدیث میں تو صدقہ خیرات کا ذکر بھی ہے، تو پتہ یہ چلا ایصال ثواب کرنا یہ مصطفیٰ کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں پر غلطی ہوئی آپ مجھے سائلنٹ کر سکتے شاہ جی، بس انشاءاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے یا تو قرآن ہی پڑھوں گا یا نبی کا فرمان ہی پڑھوں گا. ضمناً میرے غوث پاک کے فضائل آگے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. 45 اور 50 منٹ کے درمیان انشاءاللہ درس پاک مکمل کر دوں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قبروں میں جانے والے، وہ سادہ سے ہوتے ہیں، اور بعض قبروں میں جانے والے ایسے عزت والے ہوتے ہیں. طبرانی میں میرے سرکار کی حدیث پاک ہے، فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے. سرکار نے فرمایا لا یسلم علیہم احد، جو بندہ بھی ان پاکیزہ لوگوں کو آ کے سلام کرتا ہے، ہیں وہ قبروں میں لیٹے ہوئے، لیکن محبوب نے شان کیا بیان کی ہے، لا یسلم علیہم احد الا ردوا علیہ الى یوم القیامت، جو بندہ ان کے دربار پہ آ کے سلام کرے گا قیامت تک یہ سلام کا جواب ارشاد فرماتے رہیں گے. حضور کے غلاموں کی شان لکھی ہے، صحابہ کرام کی شان ہے. میرے سرکار تو پھر نبیوں کے امام تشریف بن کر تشریف لے کر آئے. ایسے بھی دنیا سے جانے والے ہیں. اگر مزار پہ جا کے خاص طور پہ جنت البقیع کی یہ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کی شان میں حدیث پاک ہے، تو پتہ یہ چلا جواب دینے والا مردہ نہیں ہوتا، اللہ نے قبر میں زندگیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے دربار میں آ کے کہا سرکار میں سفر پہ جا رہا تھا، رستے میں ایک میں نے خیمہ لگایا، میں رات کو سفر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو میں نے دیکھا نیچے قبر تھی، قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یہاں تو نبی کے غلام قبر میں زندہ ہیں، مصطفیٰ تو بڑی عظمت والے ہیں. سبحان اللہ کھو ذرا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تم زندگی بسر کرو گے ایسے ہی تمہیں موت آئے گی، اور جیسے تمہیں موت آئے گی ایسے تمہیں اٹھایا جائے گا. آج گناہوں سے توبہ کر کے پیاروں والی زندگی اختیار کر لو. اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آگئی انشاءاللہ قبر سے اٹھتے اٹھتے بھی انشاءاللہ مومن کلمہ پڑھتا چلا جائے گا. پاکیزہ زندگیاں بناؤ اپنیاں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان المیت یبعث فی ثیاب حلتی یموت فیہا، قیامت کے دن یہ جو میت ہے اسی کپڑوں میں اٹھے گی جس کپڑوں میں یہ فوت ہو رہا ہے. وعلیکم السلام. میت قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھے گی جس کپڑوں میں یہ فوت ہوا ہے. آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا، فضائل کے ساتھ ساتھ تھوڑی تبلیغ بھی ضروری ہے نا. آج کہتے ہیں نا پاجی اور نماز پڑھن چلیے، وہ کہندے نہیں جی حالے شاہ جی ساڑھے کپڑے خراب نے. کہندے کہ نہیں اور شاہ جی تسی پہنچو اسی آ رہے ہیں، انہیں خرے کدن پہنچنا. کپڑوں کا بہانہ نہ لگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑے کپڑے چ تینوں موت آ گئی اسے کپڑے چ اٹھنا پوے گا. آج کپڑوں کی فکر کر، تو مومن بندہ ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، قبروں سے رونے کی آواز. میرے سرکار نے فرمایا اینانو عذاب ہو رہا ہے. سرکار وجہ کیا بنی؟ فرمایا ایک چگلیاں کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے. میرے سرکار نے فرما دیا
ان المیت یبعث فی ثیاب التی یموت فیہا، جس کپڑے میں فوت ہوگا اسی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا۔ آج اپنے کپڑوں کی فکر کر، آج اپنے جسم کی فکر کر، آج اپنی حیات کو سنوارنے کی فکر کر، اگلی فکر انشاءاللہ اللہ بہترین عطا فرما دے گا۔ میرے سامنے کرام شیخ بغداد، ولیوں کے امام، روشن ضمیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیر دستگیر، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے جو کرتے بولیے، ہم ان سے جو نہیں کرتے بالکل نہ بولے۔ اللہ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یا مولا کریم ہم تیرے سارے محبوبوں سے پیار کرتے، تو گواہ ہو جا۔ آپ سوال کریں کہ ہمیں ملے گا کیا؟ یہ دیکھیے ملنے والا ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح ابن حبان، میرے پاس جلد نمبر 1، اس میں حوالہ ہے میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان، حدیث پاک نمبر ہے 564، اس میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے، ہم اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، صلہ کیا ملے گا؟ توجہ کے ساتھ آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ میرا درس قرآن نبی کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر یہ حدیث پاک آپ کو بالکل اچھی لگی کہ اس میں جھوٹ مکس نہیں ہے، تو پھر عقیدہ بنا لینا کہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ میرے سرکار کے پاس ایک بندہ آ گیا، یا نبی اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ میرے سرکار کو بتانا مقصود نہیں تھا۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کل بندے نے فوت ہوتے، آج ہی اللہ دا ولی بن جائے، یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، سرکار کو بتانا مقصود نہیں تھا۔ میرے سرکار نے اس کو فرمایا کہ تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اور قیامت کا سوال کرنے والے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا جی ما عدد تو لہا، میں نے کچھ زیادہ تیاری تو میری نہیں ہے، کثیرہ عمل، کوئی زیادہ میرے پاس عمل تو کوئی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، سرکار اینی گل وا نیلے چھت والے خدا دے نال بھی پیار کردا وا، سبز گنبد والے مصطفیٰ دے نال بھی پیار کردا۔ میرے سرکار نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ چل نمازاں پڑھ جا کے توبہ کر جا کے، جو اس حدیث پاک میں لفظ ہے، میرے سرکار نے فرمایا اچھا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اور جے دے نال تو پیار کردا قیامت دے دن اونا دے نال ہی ہوئے گا انشاءاللہ العزیز۔ غوث پاک سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کہیے۔ حدیث پاک اگلی پڑھنے لگا ہوں، میرے سرکار نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جن کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ میں یہاں پر رو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 10 محرم کو جب علماء اہل سنت امام حسین پاک کی شریعت ان کی محبت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور چند احباب وہ بھی ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں یزید اتنا برا نہیں تھا، یزید کوئی اتنا برے عقیدے والا نہیں تھا، وہ بھی تو نمازی تھا، وہ بھی تو کلمہ گو تھا۔ ہم نے کہا اس حدیث پاک کے مطابق یا مولا جڑے یزید دے نال پیار کر دینے انہوں نے یزید دے نال کھل دے، جڑے حسین دے نال پیار دینے حسین دے نال کھل دے۔ لڑائی کا دی کر رہی ہے اپاں، میرے سرکار نے یہ بیان فرما دیا ہے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جو یزید سے پیار کرے گا یزید دے نال ہونگے، حسین دے نال پیار کرنے والے حسین دے نال ہونگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلی بات سماعت فرمائے، فرمایا وَلَكَ مَا أَحْتَسَبْتَ، یہ جملہ سننے والا ہے، مَحْتَسَبْتَ، ایک تو یہ صلہ ملا کہ قیامت کے دن تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو پیار کرتا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس ثواب کی نیت سے تو ان سے پیار کرتا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تیری ساری امیدیں بھی پوری فرما دے گا۔ 2 صلے ملے ہیں،
ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں سے پیار کرنے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ امید رکھتے ہیں کہ نہیں؟ رکھتے ہیں نا. تو میرے محبوب کا فرمان آ گیا, جو پیاروں سے پیار کرتا ہے اللہ قیامت کے دن امیدیں اور خواہشیں پوری فرما دے گا. اگلی حیرت والی بات سنیے, حدیث پاک نمبر 562 صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ سرکار کے پاس ایک مسئلہ آیا. اور کیا مسئلہ تھا؟ ایک بندہ اونچی اونچی سرکار کو پکارنے لگا, یا محمدو صلی اللہ تعالی وسلم. تو صحابہ کرام کہنے لگے, او تیرا برا ہو, تو کیسے آوازیں دے رہا نبی پاک کو؟ یہ تو دربار نبوت ہے, یہ تو نبیوں کے امام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے آخری نبی بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو کیسے آوازیں دے رہا ہے؟ لیکن میرے سرکار کو اس کی کیفیت کا پتہ تھا. سرکار کو اس کی کیفیت کا, دل کے حال کا پتہ تھا. میرے سرکار کی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میرے سرکار کا دوسرا فرمان عالی شان ہے, میں وہ چیزیں بھی دیکھتا ہوں جو تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کے کان بھی اعلیٰ, میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھی اعلیٰ ہیں. سرکار نے فرمایا, اوے غصے نہ ہو, انہوں آن دیو میرے کول. حالانکہ الفاظ پکارنے کے اچھے نہیں تھے. میری سرکار نے فرمایا انہوں آن دیو کول, او کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آ رہا ہے. جدو نیڑے آیا نا تو سرکار نے فرمایا, ہاں بھی بیلیا دس کی کہندا ہے. انہیں کیا جی حضور, آ رائیتا رجلن, سرکار ایسے بندے دے بارے تو آڈا کی خیال ہے؟ مسئلہ نو پوچھن لگا سرکارہ نو, تو آڈا کی خیال ہے ایسے بندے دے بارے, احبا قومن, جیڑا کسی قوم دے نال, کسی بندے دے نال پیار کردہ ہوئے ہیں. اب میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. مجھ سے پیار کرنے والے یہ تو کہہ سکتے ہیں دوڑ کے اپا شاہ جی جدو دل کردہ شاہ جی نے میڑا ہونے ہیں, تے جدو شاہ جی ہوئے نا, پہلے بزرگ ابا جان تھے, دادا جان تھے, پھر اصلاح آہستہ آہستہ گزرتے گئے. اب جو اللہ کے جو نیک ولی ہے, ہم ان کی تو جا کے زیارت کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور معاملہ ہے, توجہ سے سننے والا ہے, اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. سرکار تو آڈا کی خیال ہے کہ میں فلاں بزرگ سے پیار کرتا ہوں, اور مسئلہ یہ ہے وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ, سرکار میں انہاں دا زمانہ پایا بھی نہیں, وہ تو پہلے گزر گئے, تو لیکن پیار ہے میرا انہاں نال, وہ تو پہلے گزر گئے, میں انہاں دی زیارت بھی نہیں کی تھی. تو سرکار ایسے بندے دے بارے تو آڈا کی خیال ہے؟ ہن میں پنجابی چ کہاں, سرکار غوث پاک تے پہلے گزر گئے, اسی ہون پیار کرن ڈے. اب جو پہلی حدیث میں نے سنائی ہے وہ موجود ہونے کی ہے. اب اس میں جس کا تذکرہ ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ فوت ہو چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں. تو میرے سرکار نے فرمایا ذالک ما من احبا, اور جیڑا بندہ جیدے نال بھی پیار کرے گا قیامت دے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا. ہم ایسے ہی غوث پاک سے پیار نہیں کرتے, ہمارے کنڈ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. ایک اور بات سنیے, مرزا جہلمی یہ بڑا خبیث قسم کا بندہ ہے, اس نے یہ جملہ بولا ہے, اے جڑے تواڈے ولی اللہ نے نا, ولی اللہ, اے جنہوں تسی بابے کہندے ہو, انہاں نوں تے منگولا نے وڈ کے رکھیا ہویا ہے. اے تواڈے بابے تے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تیرا عقیدہ اور ہے, مدینے والے مصطفیٰ کا عقیدہ اور ہے. میں آپ کو سنانے لگا بزرگوں میں کتنی طاقت اور برکت ہے. یہ حدیث پاک نمبر ہے 559, 59. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والوں توجہ کے ساتھ سنو, دل کھول کر, سینہ چوڑا کر کے.
جس کے دل میں یہ ہے نا کہ 11ویں حرام ہے، وہ توبہ کرے اور ذرا سینے کو کھول کے میرا حوالہ سنے کہ بزرگوں کے ساتھ پیار کرنے میں صلہ کیا ملتا ہے۔ میرے محبوب کا فرمان عالی شان ہے، قالا البرکت ما اکابرکم، میرے سرکار نے فرمایا او ساریاں برکتاں بزرگاں دے نال ہی ہوندیاں نے۔ البرکت ما اکابرکم، ساری برکتیں تو بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے ہم نہیں اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے، میرے مصطفیٰ پیچھے سپورٹ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے اصول الدین۔ کیا نام؟ سارے بولو۔ ہو سکتا ہے جڈی اونچا میں حوالہ دین لگا، اللہ گناہ معاف فرما دے۔ کتاب کا نام اصول الدین، لکھنے والے بغداد میں رہتے ہیں، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ پیرانے پیر ہی ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب لکھی ہے، یہ ان کی کتاب ہے، نام کیا رکھا؟ اصول الدین۔ اس میں عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اہل حدیث احباب ایک صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، دیکھو جی یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، یہ بھی وہابی تھے، یہ تقریر کر رہے تھے، تو یہ کتاب میں نے رات ہی مطالعہ کر رہا تھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا عقیدہ ہے۔ فرمایا صفحہ نمبر 179، 79 کتاب اصول الدین، لکھنے والے عبد القادر جیلانی۔ فرمایا نؤمنو، ہمارا یہ ایمان ہے۔ آئے ہائے ہائے، جدو میں اگلی گل آکھی نا تو پھر تسی تڑپنا ہے کہ سرکار دا عقیدہ بھی سنت اہل سنت والا ہی ہے، وہ جھوٹ بولتا جو کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کے تھے۔ فرمایا نؤمنو، ہمارا تو یہ ایمان ہے بِأَنَّ الْمَيِّتَ، جو قبر میں میت ہوتی ہے، یعرف من یزورہ، جو بندہ اللہ کے ولی کے مزار پر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، ہمارا تو ایمان ہے قبر والا پہچان لیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جو کہتے ہیں نا کہ عبد القادر جیلانی بھی ہماری پارٹی کے تھے، تم تو ہمارے مدینے والے سرکار کو ماری بیٹھے ہو مٹی کے اندر، جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے، اور ادھر سرکار غوث پاک کا کیا فرمان ہے؟ فرمان ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مزار پہ حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہے، عام مومن کی بات سرکار فرما رہے ہیں کہ مزار کے اوپر جب جاتا ہے تو قبر والا پہچان لیتا ہے کہ میرے باہر کون کھڑا دعا فرما رہا۔ اللہ اکبر۔ حوالہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا حوالہ، کتاب کا نام ہے صلاۃ الشیخ۔ بولو صلوات، سوری جمع کا لفظ ہے صلوات الشیخ، سارے بولو صلوات الشیخ۔ یہ جو کتاب ہے نا صلوات الشیخ، اس کے لکھنے والے بھی بغداد میں رہتے، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہے۔ آج تک تے تسی گنیا تو طالبین ہی سنی ہے نا، میرے غوث پاک نے بڑیاں کتاباں لکھیا ہوئی ہیں، کوئی اہل سنت کو پڑھ کے تو دیکھے میرے غوث کا کیا عقیدہ ہے۔ صلوات الشیخ میں غوث اعظم نے 41 درود پاک لکھے مصطفیٰ کے لیے۔ مزہ آوے گا حوالے دے نال، کنے لکھے نے؟ 41۔ تو جو یہ کہتے ہیں درود صرف ابراہیمی، بس پہلا تو یہاں سے ان کا عقیدہ غلط ہو گیا، اور دوسرا عقیدہ ابھی میں سنانے لگا ہوں، صرف درود ابراہیمی نہیں ہے، کتاب کا نام یہ ابھی میں آپ کو حوالہ نام آ جائے گا میرے، اس میں کیا ہے
صحابہ کرام جب سرکار کا دیدار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے سامنے صحابہ کرام یہ درود پاک پڑھتے ہوتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پورا یہ درود پاک لکھا ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام سرکار کے سامنے دیدار کرنے کے لیے جاتے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، جب مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے تو وہاں بھی پڑھا کرتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو یہ سنیے، صلوات الشیخ 41 سیغے درود پاک کے، اس میں جو 20واں درود پاک ہے نا، 20واں، سنو توجہ کے ساتھ، اس میں لکھا ہے کہ اے اللہ درود بھیج اس نبی پر جو نور مطلق ہے۔ حاضری موگی یار، لوکی سانو نبی نور نہیں منن دیندے، تو انہوں دا عقیدہ کہ عبدالقادر جیلانی بھی ساڑی پارٹی دینے، تے تُسی تے نبی نے نور ماندے ہی نہیں، تے غوث پاک دا عقیدہ وا مولا اس نبی تے درود بھیج جڑے نور مطلق نے۔ گال مو گئی، غوث اعظم ساڑے نے۔ سبحان اللہ کو ذرا اگلا جملہ سنیے، یہاں پر تو بڑی حیرت والی بات ہے کہ جو سنی لوگ اذان شروع کرنے سے پہلے کہتے نا الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ عقیدہ غوث اعظم کا ہے۔ تسی سبحان اللہ نے خیر تے ہے، رینٹ تے بیٹھے ہوئے ہو، سبحان اللہ کو ذرا اچھی اچھی۔ اب سنیے، فرمایا مولا درود بھیج اس نبی پر جو نور مطلق ہیں، اور نور بنا کیسے مصطفیٰ کا یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے۔ توبہ کر کے اہل سنت بن، مرنے کا مزہ آ جائے گا۔ فرمایا الذی خلقتہ من نور ذاتی کا، میں اس نور کی بات کر رہا ہوں یا مولا جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ غوث اعظم کا عقیدہ میں نے سنایا۔ لوگ عقیدہ پڑھ دے نہیں تو جہالت وچ گمراہ ہوئی جا رہے ہیں۔ لوٹ کے واپس آ، جتنے حوالے چاہیے میں دیتا ہوں، پکا سنی بن۔ یہ چوتھے امام درود پاک پڑھیے سرکار پہ۔ حضرت امام جعفر صادق، یہ چھٹے بنتے ہیں، ترتیب بول گئی، ان کا میں مقولہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں پہلے امت میں 72 فرقے ہو گئے تھے، اور میری سرکار کی امت کے 73 ہو جائیں گے، لیکن ایک جنتی ہوگا۔ امام جعفر صادق کا فتویٰ سنیے۔ لوگاں نے پوچھا سرکار اور جنت وچ کیڑا جان گے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جیڑا رج کے محمد درود پڑے گا وہ ہی جان گے۔ سنیو، اللہ دا شکر ادا کریا کر، جب محمد مصطفیٰ پہ زیادہ درود بھیجیں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ تو غوث پاک کا کیا عقیدہ نکلا؟ الذی خلقتا من نور ذات کا، جو مولا تو نے اپنی ذات کے نور سے اس نور کو پیدا کیا، اس محمد والے نور پہ درود بھیج۔ تو کیا عقیدہ نکلا غوث پاک کا؟ اللہ پہ محمد نور ہے، لیکن سارے نور نہیں، سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام یہ دیکھیے جی، ایک دو باتیں سماعت فرمانے کے لیے میں آپ کے پاس یہ ہوں۔ ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، آج بڑی 11ویں جی ماشاءاللہ، کچھ آج ختم دلاتے ہیں اور 11 کل کو تاریخ ہو جائے گی، بڑی 11ویں ہے۔ بڑی 11ویں دلانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یا ہم غوث پاک کے علاوہ بھی تو ختم شریف دلاتے ہیں، اس پر یہ
موجم الاوسط امام تبرانی. بچیاں نو خاموش کراؤ جی, ایک دو حوالے بڑے قیمتی سنان لگا تو انو این ٹاپ تے حوالے میرے, ایک واری سبحان اللہ کھو ذرا. موجم الاوسط جلد نمبر 6. جو بندہ اصالِ ثواب کرے گا مرحومین کو, کیا اس کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ حدیث پاک نمبر ہے 7726. میرے حضور نے فرمایا کہ ما علی احدکم, تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہو, اذا تصدق بصدقۃ, جو وہ صدقہ کرے, تو وہ نفلی طور پر صدقہ کرے, ان یجعلھا ان ابویہ, پھر کہے مولا جڑا میں صدقہ خیرات کیتا ہے ایدہ ثواب میرے والدین نو پہنچا دے. میرے سرکار کا فرمان الشان ہے فیکون لہما اجرہما, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی اجر عطا فرمائے گا. ولا ینقص من اجرہ شیء, اے جنے بھیجنا ہے اللہ اینو بھی پورا ہی اجر عطا فرما دے گا. ہون دسو اونا دا بھی پلا تے اینا دا بھی پلا. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں تو 2 فائدے میرے سرکار نے بیان فرمائے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اور اگلے مجھے اعتراض کا بھی پتہ ہے اس حدیث پاک پر, اور اس اعتراض کا جواب بھی مجھے پتہ ہے. میں آپ کو ابھی سناتا ہوں جو اس حدیث پاک پر اعتراض کر کے لوگوں کو پھر پھسلانے کی کوشش کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ تو غوث اعظم کی 11ویں کے ختم اور اصالِ ثواب کی بات کریں, یہ تو اپنے والدین کی بات ہے. جاگیے ذرا, ہم نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی. اگلا حوالہ سنیے, یہ واقع والدین کے لیے ہے, لیکن اگلی بات آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے. یہ سنیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے کنز العمال. کنز العمال, یہ جو میں نے حدیث پاک پیش کی نا موجم اوسط کی, یہ والدین کے لیے ہی ہے, لیکن اتنا تو یقین کرنا چاہیے کہ جس نے والدین کو اصالِ ثواب کیا اللہ پھر بھی اس کو اجر ضرور عطا فرمائے گا. ان کا اجر پورے کا پورا, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. اور کنز العمال میں حدیث پاک, راوی حدیث ولیوں کے ولی مولا علی, اور یہ مرفوعاً روایت ہے. مرفوع وہ روایت ہے جو رفع تک پہنچی ہوئی ہو, اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کیا فرمایا؟ من مرہ علی المقابر, جیڑا بندہ قبرستان گیا. لے ہن اید وچ والدین دا ذکر نہیں, مسلمانہ دا ذکر ہونا ہے انشاءاللہ العزیز, تاکہ کوئی بندہ بھولیا نہ رہے کہ اے تے صرف والدین دی فضیلت وچ ہے, یہ مسلمانوں کی فضیلت میں بھی ہے. سننا چاہتے ہو؟ درود پاک پڑھو سرکار تے. شکریہ. حوالہ بڑا مزیدار ہے. روایت میں ہے کہ جو بندہ قبرستان گیا, کتھے گیا؟ توجہ نہ سنے حوالہ, اور یہ حوالہ یاد بھی کرنا ہے, ان لوگوں کو سنانا بھی ہے کہ یارو اصالِ ثواب کرن چ کوئی حرج نہیں جے, بلکہ فائدہ ہوندا جے اونا دا بھی تے تواڈا بھی. من مرہ علی المقابر, جو مقبرہ میں گیا, قبرستان میں گیا, وقرأ قل هو اللہ احد, وہاں تلاوت کیا کی؟ سورہ اخلاص. احدى عشرة مرتن, 11 وری. کنی وری؟ کنی وری؟ ایک 11 چ بڑی لذت ہے, تسی نہیں سمجھ دے. چلو حوالہ سنو. 11 وری, تبھی تو ہم 11ویں شریف کہتے, اس کو بڑی نسبتیں سرکار کے ساتھ. ثم وہبا, پھر وہ اجر پیش کرے, اجرہ للاموات, جتنے بھی مردے ہیں, والدین نہیں, جتنے بھی فوت شدگان ہیں. میرے سرکار نے فرمایا
اوتیا من الاجر بعدد الاموات، یہ قرآن پڑھنے والے کو جتنے بھی فوت شدگان ہیں ہر ایک کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دے گا. لوگی بھولے پھر دینے، جتنوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اللہ سبھی کا ثواب اس اکیلے کو بھی عطا فرما دے گا. اگلا حوالہ مرقات المفاتیح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے، ایک صاحب کا یہ مقولہ میں نے سنا ہے، سنی اس لیے اصال ثواب کرتے ہیں کہ انہیں دا اے عقیدہ وا پہ قیامت دن چلو کام آؤں گے. یہ اٹیک ہے ہمارے اوپر، اس واسطے ختم دواندے نے کہ قیامت دن شفاعت کرنگے. سنیا چلے نو پتہ ہی کو نہیں، وہ تھے تے اللہ ہی ہونا ہے تے اللہ دے فیصلے چلنے نے. تسی حدیث پاک نہیں سنی؟ میرے سرکار نے فرمایا اللہ بھی ہوتے تے محمد رسول اللہ بھی ہوتے. اور ہم نے اپنے سرکار کو اللہ کا بطور مخالف نہیں پیش کرتے، ہم اپنے سرکار کو اللہ کا محبوب پیش کریں گے. اللہ اکبر. کیونکہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدی، لوگوں سن لو جب قیامت کا دن ہوگا وحدہ لا شریک بھی وہاں ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی وہاں ہوگا، اور وہاں جبار قہار بھی ہوگا اور رحمتوں کا سردار بھی ہوگا. میرے حضور نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدی، قیامت کے دن بھی خزانوں کی چابیاں محمد کے پاس ہوں گی. اللہ اکبر. اور یہاں سنیے کہندے نے سنی اس کر کے ثواب پہنچاؤندے نے کہ قیامت دن اے اللہ دے ولی کام آؤں گے. اور میں نے کہا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا عقیدہ ہے. سنیوں کا تو ہے ہی ہے. اب سنیے حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا من مقابرہ داخل المقابر، جیڑا بندہ قبرستان گیا، اے الگ حدیث پاک ہے، انہیں پڑھی سورت فاتحہ اور نال پڑھی سورہ اخلاص اور نال پڑھی سورہ الحاکم التکاثر، ثم قالا، اینی تلاوت کرن تو بعد او بندہ ہاتھ چوک کے کہے یا مولا جنہ بھی میں قرآن پڑھیا وا ایدہ ثواب لے اہل المقابر من المومنین والمومنات. سبحان اللہ کو. مولا جنی میں قرآن دی تلاوت کیتی ہے ایدہ ثواب اے جننے بھی مومنین تے جننے بھی مومنات اینا نے میں پیش کر داں. میرے حضور کا فرمان علی شان ہے کانو شفاء لہو الی اللہ تعالی، قیامت کے دن یہ سارے اس کی شفاعت کریں گے. اے سنیاں نے اپنا عقیدہ نہیں کڑیا، مصطفیٰ دی حدیث پاک ساڑھے کو لیا. اگر عام بندہ بھی شفاعت کرے گا تو جب غوث پاک کے دربار میں ہدیہ پیش کریں گے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور بہت بڑے محبوب ہیں. اتنا اصال ثواب کی برکت ہے 11ویں شریف کی، قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اس کے مخالف پھر وہ آیت پاک پڑھتے ہیں. کون سی آیت پاک؟ اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی کہ یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے. اور چلیا اے تے اسی بھی مانتے ہیں کہ بت شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایڈی بھی تے ڈنڈی نہ مار، وہ بتاں والی ہے تو غوث پاک تے فٹ کری جان دیا. توبہ میری توبہ. اتنا بھی تو اندھیر نہیں نہ ہونا. اپنا عقیدہ چینج کر اور توبہ کر، قرآن کو غلط نہ پڑھ. وہ آیت بتوں کے لیے ہے، اور ادھر جب قرآن پاک کہتے پھر اگر شفاعت کا ذکر ہے تو یہ قرآن پاک میں ہے. میں کہا ہے، محبوبوں کے لیے ہے. آخر جی او دسو. میں کہا اٹھا مسلم شریف. مسلم شریف میں روایت ہے، یزید الفقیر بندے کا نام ہے، یہ خارجی بندہ تھا، اور خارجی وہ ہوتا جو حضور کی شفاعت کا منکر ہوگا. اس نے کہا میں جا رہا مکے، رستے میں مدینہ تھا، مدینہ سے گزرتے گزرتے کان میں آواز پڑی یزید الفقیر کے.
ایک بندہ تقریر کر رہا تھا اور وہ تقریر پتہ کیا کر رہا تھا؟ نبی پاک شفاعت کر کے جنت لے دیں گے. سبحان اللہ کو یار. یہ تھا خارجی یزید الفقیر. مسلم شریف کی روایت ہے. ایک کہندا ایک کداں دی گلاں کنڈیا کہ نبی شفاعت کر کے جنت لے کے دین گے. یزید الفقیر کو چڑھا غصہ. اس نے واپس آیا اور کہندا پہلے اتنا گل تے مولوی نہ کر لی, کیڑی گل؟ اور جب دیکھا عام مولوی نہیں تھا, حضرت جابر تقریر فرما رہے تھے. میں صدقے سنیے تیرے عقیدے تو, تیرا عقیدہ حضرت جابر کے عقیدے سے مل گیا ہے. آ گیا سامنے. وہ حضرت جابر اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے, یہ نیو جنریشن خراب ہوئی تھی. تو کیا ہوا, انہیں آؤندے کیا, اوے تو کداں دی تقریر کرداں؟ آپ نے فرمایا کہ تینوں کی ساڑ پیا. وہ کہتے مینوں چنگا پلا ساڑ پیا, تو کداں دی تقریر کیتی؟ تو یہ کہن ڈیا بھی نبی شفاعت کر کے جنت وچ لے کے جان گے. حضرت جابر نے میک چھڈیا, میک نہیں مطلب او دے وال ہو گئے, تقریر چھڈی او دے وال ہو گئے. آپ نے فرمایا آ جا پیڑ لالا پیڑ, پھر تو یہ ثابت کرنا کہ نبی شفاعت نہیں کرنے گے, میں ثابت کرنا کہ نبی شفاعت کرنے گے. حضرت جابر نے فرمایا چل شروع کر دے گل, تینوں قرآن آندا ہے؟ اگو کہندا بڑا. میرے مصطفیٰ کی خدا کی قسم حدیث پاک ہے, مجھے خوف ہے اس بندے سے جو قرآن دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. حلے بھی اہل سنت و جماعت بن جاؤ. ایسے ہیں قرآن کے قاری جو دکھائیں گے تو قرآن, لیکن پیچھے بتوں والی آیت پڑھ پڑھ کے ولیوں پہ چسپاں کریں گے. تینوں قرآن آندا؟ یزید الفقیر کہندا بڑا, میں تے پڑھے ہی قرآن ہے. آپ نے فرمایا پڑھ پھر آیت پاک, ثابت کر کہ شفاعت دے نال دوزخی نہیں نکل سکتے. انہیں کہا جی کلما ارادو, پڑھ دیتا قرآن انہوں نے بھی, کلما ارادو ان یخرج منہا, اے جدے بھی دوزخ سے نکلتا ارادہ کرنے گے, اعیدو فیہا, اللہ کہندا ہے اللہ پھر واپس کال دے گا. تو کہنا محمد کر لین گے, تے اللہ کہندا واپس بھیج دیاں گے. ہن اللہ دی منی ہے کہ محمد دی منی ہے؟ استغفر اللہ. خارجی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے ہاتھوں کو بالکل بند سمجھتا کہ محمد کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہنے لگا ہن تو پڑھ قرآن, پھر نبی دوزخ سے کڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہن قرآن سنی تے دل ذرا تھام کے سنی جتھوں میں قرآن پڑھ لگا. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس مقام محمود کو مقام شفاعت کہتے ہیں. جب میرے حضور مقام شفاعت پر بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوبہ یہ ہے جنت, وہ ہے دوزخ, اشارہ تو نے کرنا ہے, جنت میں نے عطا فرمائے جانے. جب آپ نے یہ قرآن پڑھا تو کہنے لگا ہیں قرآن تے ہے, توجہ, قرآن دی آیت تے ہے, کوئی سمجھ آئی بندے نو, تھوڑا جاگیا اندروں نا. کہنے لگا یار میں تواڈی دلیل مانتے گیا ہاں, پر ایک میرے ذہن چ شک رہ گئی, وہ شک تے دور کرو. حضرت جابر آپ فرمان لگے بولتے صحیح یار, اگر تو تیرے چہرے سے مسکراہٹ آئی ہے تو مینوں کچھ نور نظر آ رہا ہے. وہ کہنے لگا جیڑی میں آیت پڑھی ہے کہ دوزخ چوں نہیں نکل سکتے, وہ کون نے؟ اے بھی تے دسو نا. آپ نے فرمایا وہ جلیا وہ بندے او نے جنہاں نے حضور دا کلمہ نہیں سو پڑھیا, وہ کافر دوزخ دے وچ ہی رہن گے, حضور دے غلام نکل جان گے. اللہ اکبر. میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے, اچھا یہ آخری بات سماعت فرما لے, یہ مستدرک شریف کی روایت ہے,
پہلی جلد ہے میرے پاس، یہ عربی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 465 پر ایک دو باتیں میں سنانے لگا ہوں۔ مومن کی شان، اب غوث پاک کو مومن ماننے میں تو میرے خیال کوئی اختلاف نہیں، سارے مومن مانے گے نا، چلو ولی نہ بھی منن کوئی، وہ مومن تے مان دیو کہ نہیں غوث پاک نو۔ میرے سرکار کا فرمان الشان ہے 1335 مستدرک شریف میں ہے، فرمایا ان المؤمن اذا حاضرہ الموت، جب مومن بندے کے پاس موت آتی ہے، حاضرہ الملائکۃ الرحمت، او دے آلے دوالے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ جائیں۔ بابا جی غلام رسول سبزی والے فوت ہو گئے نے، وہ کہندے میں اپنی اکھیاں ویکھیاں جدو فیصل آباد والے سردار احمد ہیں ٹرین تو انہوں دی میت اتاری جا رہی ہے، محدث اعظم پاکستان فرمایا لوکاں نے اپنی اکھیاں دے نال ویکھیا ہے کہ جویں نور دی بارش ہو رہی ہے، اور نور دی بارش کی سگی، یہ حدیث پاک میں سرکار نے بیان فرما دیا، جب مومن کی موت آتے رحمت دے فرشتے اترتے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے سرکار کی ایک اور حدیث پاک، جب میرے سرکار دنیا سے پردہ کر گئے، لوگوں نے غسل دینا چاہا، حدیث پاک نمبر ہے 1337، اور فرمایا لما اخذوا فی غسل رسول اللہ، جب سرکار کو غسل دینے کے لیے سرکار کے کپڑوں کو ہاتھ ڈالا، ظاہری بات ہے میت دے کپڑے لا لیندے نے، تو انہوں نے سمجھا کرے سرکار دوں چلو انجی غسل دینا، تو وہ تو نبیوں کے امام تشریف فرما تھے نا۔ فائزہ ہم، جب انہوں نے کپڑے سرکار کے اتارنے کی کوشش کی، میرے حضور کا مقام سنیے، ہم بے منادن من الداخل، ایک آواز آئی باہر سے، لا تنزعوا عن رسول اللہ قمیصہ، اور میرے محبوب دے کپڑے نہ لاو، اور انجی غسل دے دیو، انہوں کا دی طہارت دی ضرورت ہے، کیوں؟ میرے حضور جدو پیدا ہوئے سن ادھا بھی غسل نہیں تھے، ہون بھی غسل۔ پھر مولا علی پاک نے ویسے ہی میرے سرکار کو غسل دے دیے، کپڑے نہیں اتارے تھے۔ لو جی، آج کی درس کی آخری حدیث پاک، اور منٹ بھی 4 باقی رہ گئے ہیں۔ حدیث پاک